بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج تفسیر جلالین کے درس نمبر 18 میں سپارہ نمبر 16 سے انشاءاللہ ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 38 سے لے کر 42 تک پڑھیں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ کا ترجمہ ہوگا، کلام مفسر کی تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح ہوگی، سبق کے اوپر ہونے والے اعتراضات کے جوابات ہوں گے اور ربط آیات کو بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ عزیز طلبہ کرام، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ سب سے پہلے طلبہ کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق بیان کیے دیتے ہیں۔ تو مفسرین کرام ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ سب سے پہلا تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ماقبل آیات میں کفار کے کفریہ عقائد کا اشارتاً ذکر ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور پھر دین کے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اب ان آیات میں ان ظالم کافروں کے لیے ظلم کا انجام جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں مشہد یوم عظیم یعنی قیامت کے دن جو حاضری ہونی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ اب ان آیات میں اس روز قیامت سے ڈرانے کا تذکرہ ہے۔ تیسرا تعلق مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا تذکرہ تھا، ان کو ان کے بعد والی قوم نے ابن اللہ کہہ کر شرک کر دیا۔ اب ان آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا جائے گا، جن کی قوم نے نمرود کو اپنا معبود تعالیٰ کا شریک اسے بنا دیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ اسمع بہم وابصر بہم، کیا ہی خوب سننا ہوگا ان کا اور کیا ہی خوب ان کا دیکھنا ہوگا۔ یہ دونوں تعجب کے صیغے ہیں اور ما اسمعہم وما ابصرہم کے معنی میں، یعنی کیا ہی ان کا سننا اور کیا ہی ان کا دیکھنا ہوگا۔ کب؟ یوم یأتوننا فی الآخرۃ، اس دن جب انہیں ہمارے سامنے لایا جائے گا آخرت کے دن، قیامت کے دن۔ لیکن الظالمون، لیکن یہ ظالم لوگ ہیں۔ من اقامت ظاہر مقام المضمر، یہاں پر ظاہر کو ضمیر کی جگہ پر رکھ کر کلام کر دیا گیا ہے، یعنی جب یہ آئیں گے ہمارے سامنے، ابھی آئے نہیں، ابھی پوشیدہ ہیں لیکن کلام کر دیا گیا، جب ہمارے سامنے ہوں گے پھر کیا سارا نظام ہوگا۔ الیوم، اس دن، ای فی الدنیا، یعنی یہ لوگ ظالم ہیں دنیا میں تو یہ انہوں نے ظلم کیے ہیں، فی ضلال مبین، اور یہ گھاٹے میں رہے ہیں، کھلی گمراہی میں رہے ہیں۔ ای بین، یعنی کھلی گمراہی میں یہ لوگ، مبین کا معنی کر کے کہ بین، واضح گمراہی کے اندر یہ لوگ رہے ہیں۔ کس طرح؟ انہوں نے حق کو نہیں سنا اور نہیں دیکھا ان کی آنکھوں نے حق کو، اور یہ اندھے ہو گئے حق دیکھنے سے اور بہرے ہو گئے حق کو سننے سے۔ ای اعجب منہم یا مخاطباً، اے مخاطب تو کتنا ہی تعجب کرے گا اس دن ان کی
سماعتوں پر اور ان کے دیکھنے پر، یعنی آخرت والے دن تو ان کی آنکھوں کی تیزی اور ان کے کانوں کی تیزی کو دیکھ کر تعجب کرے گا۔ بعد ان کانوا فی الدنیا صما عمیا، حالانکہ یہ اس دنیا کے اندر تو گونگے، بہرے اور اندھے بنے ہوئے تھے حق کو سننے سے اور حق کو دیکھنے سے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور ڈرائیے انہیں، خوف یا محمد انہیں ڈرائیے کفار مکہ کو، یوم الحسرت، اس حسرت والے دن سے، ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے، یتحسر فیہ المسیء علی ترک الاحسان فی الدنیا، جس دن بدکار اور گنہگار دنیا میں نیکی نہ کرنے پر حسرت کرے گا۔ اذ قضی الامر، اس دن فیصلہ کر دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، فیہ بالعذاب، ان کے لیے عذاب، وہم فی الدنیا، اور یہ دنیا میں، فی غفلت عنہ، اس دن کی ملاقات سے روگردانی ہی کرتے رہے ہیں، وہم لا یؤمنون بہ، اور یہ اس دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ انا، بے شک ہم، ہم، یہ انا کی تاکید ہے، ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے، ومن علیہا، اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، من العقلاء، یعنی ذوی العقول ہیں، وغیرہم، اور غیر ذوی العقول ہیں، باہلاکہم، ان سب کے سب جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سارے کے سارے جو کچھ زمین کے اوپر ہیں، یعنی ذوی العقول اور غیر ذوی العقول، یہ ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے، جزا کے لیے، بدلے کے لیے۔ وَذْكُرْ، ذکر کیجئے ان کے سامنے، فی الکتاب، کتاب میں سے، ابراہیم کا تذکرہ، اے خبرہ، یعنی اس کی خبر، ان کے احوال کا ذکر کیجئے۔ انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے، یعنی بہت ہی سچے نبی تھے، صدق کے اندر مبالغہ کرنے والے تھے۔ وَيُبَدِّلُ مِنْ خَبْرَهُ، اور آگے بتا رہے ہیں کہ یہ خبرہ سے بدل واقع ہو رہا ہے، اذ قال لأبیہ، یہ خبرہ سے بدل واقع ہو رہا ہے، جب، یعنی قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، والد کا نام بتا گئے، آزر سے عرض کی، یا اباتی، اے میرے بابا، بتا رہے ہیں کہ یہ جو تا ہے یہ یائے اضافت کے عوض یہاں پر آئی ہے، اور دونوں کو جمع کرنا، یعنی عوض اور معوض کو جمع کرنا اکٹھے، یہ درست نہیں ہے کلام عرب میں۔ وَكَانَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، اور آزر کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ کون تھا؟ وہ بتوں کا پجاری تھا۔ لِمَ تَعْبُدُ، کیوں تو عبادت کرتا ہے، مَا لَا يَسْمَعُ، وہ نہیں سنتے، وَلَا يُبْصِرُ، اور نہیں دیکھتے، وَلَا يُغْنِ عَنْكَ، اور نہ کفایت کریں گے تجھ سے کسی چیز کی، یعنی وہ نہ تیرے نفع میں تمہیں کوئی فائدہ دیں گے، نہ تمہارے نقصان میں تمہارے حامی و ناصر ہوں گے، تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اسمع بہم و ابصر بہم، یہ ان کا سننا تو پھر اسی دن کا سننا ہوگا، اور دیکھنا تو پھر اسی دن کا دیکھنا ہوگا، جب یہ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ محبوب، یہ کفار اور بدکار لوگ جو ہیں، یہ اپنی قوت، طاقت، دولت، حکومت کے غرور میں اپنا انجام بھول بیٹھے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو فرما رہا ہے، جو شیطان ان کو سنا دے یہ بس وہی سنتے اور مانتے ہیں، اور دنیا کے پیچھے یہ بھاگے پھر رہے ہیں۔ محبوب، اسمع بہم و ابصر بہم، سننا تو پھر وہ سننا ہوگا نا جب یہ اپنی دائمی سزا کا اعلان سنیں گے، اور دیکھنا تو پھر وہ دیکھنا ہوگا جب یہ اپنے لیے جہنم کو دیکھیں گے۔ آج انہیں جتنا بھی ڈرا دو، انہیں جتنا بھی سمجھا دو، لیکن یہ سمجھتے نہیں بلکہ اسلام سے دور بھاگتے ہیں، اور انہوں نے اپنے لیے جو فیصلے کر لیے ہیں، یوم یاتوننا فی الآخرۃ، جب یہ قیامت والے دن ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ان کو دیکھنا یہ کس طرح کان دھر کے ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ لیکن الظالمون، یہ لوگ جو تھے یہ
ظلم کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، اور صریح اور واضح گمراہی کے اندر یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی یہ حق کو سننے سے بہرے ہو گئے ہیں اور حق کو دیکھنے سے بھی بہرے ہو چکے ہیں۔ آپ تعجب کریں گے ان کے دیکھنے کے اوپر اور ان کے سننے کے اوپر، بعد اس کے کہ یہ دنیا کے اندر تو گونگے اور بہرے ہو چکے تھے اور اندھے ہو چکے تھے، یہاں پر ان کے کان دھرنے کو آپ دیکھیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ، ڈرائیے اے محمد، انہیں ڈرائیے ڈرائیے۔ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ انذرہم کا جو خطاب ہے یہ تا قیامت تمام انسان مراد ہیں، اس میں کافر بھی آ گئے، غافل بھی آ گئے، گنہگار بھی آ گئے، فاسق بھی آ گئے، فاجر بھی آ گئے، سب قسم کے انسانوں کو ڈرانے کا اور خوف دلانے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ اگرچہ انذر یہ واحد کا صیغہ ہے، خطاب جو در اصل وہ رسول اللہ سے ہی ہے، لیکن یہ بالطبع پوری خلق انسانی کے لیے خطاب ہے کہ محبوب ڈرائیے انہیں اس دن سے، یوم الحسرت، کون سا دن؟ ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے، حسرت کا دن ہے۔ اور یوم الحسرت سے مراد یوم القیامہ، یہی جمہور کا قول ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہی لیا جائے گا، یعنی اس دن میں جو بدکار ہوگا وہ دنیا میں نیکی نہ کرنے پر حسرت کرے گا کہ کاش میں نیکی کر لی ہوتی اور آج مجھے اس نیکی کا اجر مل جاتا۔ تو مفسرین کرام قیامت کے کچھ 19 نام ذکر کرتے ہیں جو قرآن مقدس کے اندر مذکور ہیں، جن میں سے یوم الحسرہ ہے، یوم القیامہ ہے، یوم الساعہ ہے، یوم الحساب ہے، یوم الحشر، یوم الجزاء، یوم الفرقان، یوم المیزان، یوم الفراغ، یوم الدین، یوم الفرار، یوم الفزع، یوم الجزع، یوم العظیم، یوم المشہد، یوم الفرط، یوم الموعود، یوم القارعہ اور یوم الحاقہ کے الفاظ جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ اذ قضی الامر، فیصلہ کیا گیا ان کے لیے، بالعذاب، عذاب کے ساتھ فیصلہ تو ہو گیا۔ یہ دنیا میں اس عذاب کو، اس دن کے ملنے کو اور اس دن جمع ہونے کو، اس سے روگردانی کرتے تھے، اسے مانتے نہیں تھے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ، اور نہ ہی اس دن کی ملاقات پہ یہ ایمان رکھتے تھے۔ اِنَّا نَحْنُ، یہ نحن تاکید کے لیے آیا ہے، نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، ہم ہی وارث ہوں گے اس زمین کے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے، یعنی ذوی العقول کے اور غیر ذوی العقول کے، ہم انہیں ہلاک کر دیں گے اور یہ قیامت والے دن بدلہ لینے کے لیے ہماری ہی طرف لوٹیں گے۔ آگے بتا رہے ہیں وَذْكُرْ لَهُمْ، محبوب ذکر کیجئے، قصہ سنائیے انہیں کتاب میں سے ابراہیم کا، یعنی ان کی خبر انہیں دیجئے۔ خبرہ جو آپ نے مفسر کریم نے یہاں پر لکھا ہے، اس کے اضافے کا مقصد اس چیز کا بتانا ہے کہ ابراہیم سے پہلے مضاف محذوف ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیشہ احوال کی دی جاتی ہے، ذات کی خبر نہیں ہوتی، تو خبرہ نکال کے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا۔ انہ کان صدیقا نبیہ، اب کیسے نبی ہیں؟ بہت ہی سچے نبی ہیں۔ مبالغاً فی الصدق، صدق کے اندر مبالغہ کرنے والے ہیں۔ اب نبی بھی فرما دیا، ساتھ صدیق بھی فرما دیا، صدیق اور صدیق النبی، یا سچے نبی ہیں۔ تو صدیق اور نبی کے مابین عام خاص مطلق کی نسبت ہے کہ جو ہر نبی ہوتا ہے وہ صدیق ضرور ہوتا ہے، اور ہر صدیق کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو۔ آگے بتا رہے ہیں کہ اذ قال لابیہ، یہ خبرہ سے بدل واقع ہو رہا ہے، جب حضرت ابراہیم نے اپنے بابا آزر سے کہا آپ کیوں ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ تو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کی کوئی یہ مدد کر سکتے ہیں آپ کے نفع میں اور نقصان میں، تو آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کاموں سے رک جائیے۔ حضرت ابراہیم نے بڑے مشفقانہ انداز میں اپنے بابا سے اس بات کی عرض کی۔ تو اس کے اندر کافی سارے اختلاف ہے، احباب مفسرین کرام جو ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ آزر کون تھے، ان کے ابا تھے یا چچا تھے۔ تو اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ تورات اور تاریخی روایات سے
یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے والد کا نام جو تھا وہ تعارخ تھا، مگر قرآن عزیز نے آپ کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ بعض مفسرین نے اس اختلاف کو دور کرنے کی کچھ یوں کوشش کی ہے کہ دونوں نام ایک ہی شخصیت کے ہیں۔ تعارخ جو تھا وہ عالم اسمی تھا اور آزر جو تھا وہ عالم وصفی ہے، اور ان میں بعض حضرات کچھ یوں تطبیق دیتے ہیں کہ آزر جو ہے وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور محب صنم کو کہتے ہیں، اور تعارخ میں بت پرستی اور بت تراشی دونوں وصف موجود ہیں، اس لیے آزر کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے ان کے بابا ہی۔ اور بعض کا خیال کچھ یوں ہے کہ آزر کے معنی اعوج یعنی کم فہم اور خفیف العقل ہے، چونکہ تعارخ میں یہ بات موجود تھی اس لیے اس کو اس وصف کے ساتھ موصوف کر دیا گیا۔ اور بعض علماء کی تحقیق یہ بھی ہے کہ آزر اس بت کا نام ہے تعارخ جس کا پجاری تھا، تو اس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں ہیں۔ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام تعارخ تھا اور چچا کا نام آزر تھا، اور چونکہ آزر نے ہی آپ کی تربیت کی تھی، آپ کو پالا تھا، تو اس لیے قرآن مقدس میں آزر کو باپ کہہ کر پکار دیا گیا، جیسا کہ نبی کریم کا ارشاد بھی ہے العم سن و ابیہ، چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی ہی طرح ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے اپنے بابا کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ آپ ان بتوں کو چھوڑ دیجئے اور ایک خدا کی عبادت کیجئے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے اوپر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ سب سے پہلا اعتراض طلبہ کرام یہ ہوتا ہے کہ ذکر کیا گیا اسمع بہم و ابصر، تعجب کے صیغے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے یہ رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور تعجب اس بندے کو ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر جو بے خبر ہو، تو رب تعالیٰ تو کسی چیز سے بے خبر نہیں، وہ تو ہر چیز سے باخبر ہے، تو رب تعالیٰ کے لیے تعجب کیسے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں پر تعجب رب کے لیے ہونا مقصود نہیں بلکہ تعجب دلانا مقصود ہے۔ محبوب دیکھیے کس طرح یہ سنیں گے اور کس طرح یہ دیکھیں گے۔ اگلا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ذکر کیا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، محبوب قصہ بیان کیجئے، یاد کیجئے، ذکر کیجئے ان کے سامنے ابراہیم کا قصہ۔ تو یہ اس بندے سے کہا جاتا ہے جو نہ بات کرنا چاہتا ہو یا پھر اس کا بات کرنے کا کوئی من نہ ہو، خود کہہ کر بات کروائی جائے۔ تو کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے اور آپ کا دل نہ کرتا حضرت ابراہیم کی بات کرنے کو؟ تو وذکر کہنا درست نہیں۔ تو اس کا جواب کچھ یوں دے گئے کہ ہر جگہ پہ مجبور ہی نہیں کیا جاتا کسی کو بات کرنے کے لیے، بلکہ بعض جگہ پہ تاکیداً بھی امر کا صیغہ استعمال کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تاکیداً امر کا صیغہ تاکیداً امر کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ محبوب قصہ بیان کیجئے ان کے سامنے۔